لیرا گر رہا ہے۔ اس ڈاکومنٹری میں ہم ان سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ ترکیہ میں صدر رجب طیب اردوغان کے سب سے بڑے حریف اور استنبول کے میئر اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کے بعد حالات کشیدہ ہیں۔ استنبول، انقرہ، ازمیر سمیت تمام شہروں کی سڑکوں، یونیورسٹیز کے کیمپسز اور ٹرین اسٹیشنز پر حکومت مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں، جن میں لاکھوں افراد شریک ہیں۔ کئی مقامات پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا۔ مظاہرین نے صدر رجب طیب اردوغان کو ڈکٹیٹر قرار دیتے ہوئے ان کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ میئر استنبول کو رہا کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حکومت نے ملک میں عوامی اجتماعات پر پابندی لگا رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود لاکھوں مظاہرین سڑکوں کو خالی کرنے سے انکاری ہیں۔ ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ صدر رجب طیب اردوغان استعفیٰ دے۔ میئر کی گرفتاری اور ان کی وجوہات جاننے کے لیے ہم پہلے جانتے ہیں اکرم امام اوغلو ہیں کون اور وہ صدر رجب طیب اردوغان کے لیے خطرہ کیوں ہیں۔ اکرم امام اوغلو 1970 میں ترکیہ کے بحر سیاہ کے ساحلی علاقے طرابزون کے شہر اکجاباد میں پیدا ہوئے۔ وہ کم عمری میں استنبول منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم حاصل کی اور پھر تعمیراتی صنعت میں کام کرنا شروع کیا۔ صدر رجب طیب اردوغان کی طرح اکرم امام اوغلو بھی فٹ بال کے شوقین ہیں۔ اکرم اوغلو اپنی نوجوانی کے زمانے میں ایک شوقیہ کھلاڑی بھی رہے ہیں اور اپنے مقامی کلب طرابزون سپور کی حمایت کے لیے مشہور ہیں۔ کھیل کے لیے محبت ترکیہ جیسے فٹ بال کے جنون میں مبتلا ملک میں ایک سیاستدان کے لیے ایک مفید خصوصیات ثابت ہوتی ہے۔ اپنے خاندان کی مرکزی دائیں بازوں کی قدامت پسند پس منظر کے باوجود اکرم امام اوغلو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی یونیورسٹی کے دور میں سوشلسٹ جمہوری اقدار کو اپنایا ہے۔ ایک بہترین کاروباری کیریئر کے بعد امام اوغلو نے 43 سال کی عمر میں سیاست کے میدان میں قدم رکھا اور سی ایچ پی کے امیدوار کے طور پر استنبول کے مڈل کلاس کے طبقے کے ضلع بیلکادوس کے میئر منتخب ہوئے۔ 2019 میں جب وہ ابھی تک نسبتاً کم معروف تھے، اس کے باوجود میئر استنبول کے عہدے کے لیے انتخابات میں حصہ لیا اور کامیاب ہوئے، جو صدر رجب طیب اردوغان اور اے کے پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا۔ تاہم اس کے فوراً بعد امام اوغلو کو اپنے کامیابی کے نتیجے میں متعدد مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بدقسمتی سے اے کے پارٹی کے حکام کی جانب سے ووٹنگ کے عمل میں بے ضابطگیوں کے الزامات کے بعد انہیں عہدے سے فارغ کر دیا گیا اور انتخابات دوبارہ کرانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس دوران ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کے دوران امام اوغلو نے اپنا کوٹ اور ٹائی اتارنے اور قمیض کی آستینیں چڑھاتے ہوئے اپنے ووٹر سے کہا تھا کہ وہ اپنی تمام تر توانائیاں دوبارہ جیتنے کی کوشش میں صرف کر دیں۔ انہوں نے اس خطاب میں کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا، اور یہی ان کی انتخابی مہم کا نعرہ بھی بن گیا، اور اب سے ان کے لیے یہی نعرہ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر ہوا بھی ایسا ہی، اور استنبول کے دوبارہ انتخابات میں امام اوغلو کے لیے سب کچھ ٹھیک ہوا۔ اس الیکشن میں انہوں نے 55% ووٹ حاصل کر کے صدر اردوغان کی جماعت کو بھاری شکست دی تھی۔ امام اوغلو نے صدر اردوغان اور ان کی برسر اقتدار جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کو اس وقت مزید حیران کر دیا تھا جب وہ گزشتہ برس یعنی 2024 کے میونسپلٹی انتخابات میں استنبول کے میئر کے طور پر اپنا عہدہ بچانے میں کامیاب رہے تھے، اور انہوں نے مسلسل دوسری مرتبہ ترکی کے سب سے بڑے شہر پر حکمرانی برقرار رکھی تھی۔ ترکیہ کی مرکزی اپوزیشن جماعت سی ایچ پی سال 2024 کے بلدیاتی انتخابات میں استنبول میں حکمران جماعت اے کے پی کو نہ صرف شکست دینے میں کامیاب ہوئی تھی، بلکہ اس نے 1977 کے بعد سے ملک گیر سطح پر سب سے زیادہ ووٹ بھی حاصل کیے تھے۔ اپنے سیاسی مہمات کے دوران امام اوغلو کو سیاست میں اپنے نرم اور مزاحیہ انداز کے لیے سراہا گیا، جو کہ ترکی کے تقسیم شدہ منظرنامے میں بہت سے حریفوں کے مقابلے میں واضح طور پر مختلف ہے۔ سی ایچ پی کی سیکولر بنیاد کو وسیع کرتے ہوئے امام اوغلو نے ترکی کے کچھ مذہبی اور قدامت پسند ووٹروں کو، جو روایتی طور پر اے کے پارٹی کو ووٹ دیتے تھے، کو اپنے ساتھ شامل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی انتخابی مہمات میں مساجد کا دورہ کیا اور حال ہی میں استنبول کے مقبول کراکوئے ضلع میں ایک تاریخی مسجد کی بحالی کا اعلان بھی کیا ہے۔ ان کی بیوی بلک امام اوغلو بھی ایک مقبول شخصیت بن چکی ہیں، جن کی سوشل میڈیا پر فعال موجودگی معذور افراد کے لیے خیرات میں شرکت
اور اپنے شوہر کے ساتھ انتخابی مہمات میں شرکت نے انہیں عوام میں مزید مقبول بنا دیا ہے۔ ترکیہ کے بہت سے سیاسی مبصرین نے اسے صدر رجب طیب اردوغان کی بدترین سیاسی شکست قرار دیا تھا۔ بہت سے سیاسی مبصرین کے مطابق وہ ترکی کے سب سے اعلیٰ عہدے پر فائز صدر رجب طیب اردوغان کے لیے خطرہ بن رہے تھے۔ دوسری طرف رجب طیب اردوغان بھی استنبول میں ہی پلے بڑے ہیں اور وہ 1970 کی دہائی میں سیاست میں آنے سے پہلے اسی شہر میں بریڈ سے بنے سنیک فروخت کرتے تھے۔ وہ سیاست میں نیچے سے اوپر آئے ہیں اور استنبول کے میئر، وزیر اعظم اور پھر ترکیہ کے صدر بنے ہیں۔ اردوغان سال 2023 میں تیسری مدت کے لیے ترکیہ کے صدر منتخب ہوئے تھے اور آئین کے مطابق وہ 2028 کے بعد بطور صدر حکومت نہیں کر سکتے، مگر ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ وہ شاید آئین میں ترمیم کر دیں تاکہ وہ ایک بار پھر بطور صدر ملک پر حکمرانی کر سکے۔ ادھر کریم اماموغلو کی گرفتاری ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب وہ چند دنوں بعد صدارتی امیدوار کے طور پر منتخب ہونے والے تھے۔ صدر اردوغان کی حکومت نے ان کو بدعنوانی اور دہشت گرد گروپوں کی مدد جیسے الزامات کے تحت 100 سے زائد ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ 18 مارچ کو استنبول یونیورسٹی نے ان کی ڈگری کو کالعدم قرار دیا تھا، جس کی وجہ ڈگری میں مبینہ بے ضابطگیاں بتائی جاتی ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق استنبول یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ اکرم اماموغلو سمیت 28 گریجویٹس کی ڈگریاں واضح غلطیوں کے باعث واپس لی گئی ہیں۔ اگر یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے تو وہ اگلا صدارتی انتخابات نہیں لڑ سکیں گے، کیونکہ ترکیہ کے آئین کے مطابق ترکی کے صدر کے لیے لازم ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں۔ اماموغلو نے اس اقدام کو بے بنیاد اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یونیورسٹیوں کو آزاد، سیاسی مداخلت سے پاک اور صرف تعلیم کے حصول کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ 19 مارچ کو جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس ان کے گھر کے باہر موجود تھی، اس وقت سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنی ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں انہیں کہتے سنا جا سکتا ہے کہ لوگوں کی خواہش کو دبایا یا خاموش نہیں کروایا جا سکتا، اور انہوں نے کہا کہ وہ ترکی کی عوام اور دنیا بھر میں جو لوگ جمہوریت اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ ثابت قدم رہیں گے۔ ان کی سیاسی جماعت